أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه. بسم الله الرحمن الرحيم. وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا يعبدونني لا يشركون بي شيئا ومن كفر بعد ذلك فأولئك هم الفاسقون. انتہائی واجب الاحترام سامعین ذی احتشام بزرگوں دوستوں نوجوان بھائیوں، اس سے پہلے کی جماعت مبارک کی خطبوں میں جنت اور اہل جنت کا خوبصورت تذکرہ ہوتا رہا ہے. گزشتہ خطبہ جماعت مبارک میں خوش نصیب ایمان والوں کا تذکرہ کیا گیا جن کی جنت کی ضمانت خود رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم نے اٹھائی. اور زوردار الفاظ میں ارشاد فرمایا کہ انا ضعیف، میں ذمہ دار ہوں، میں ضامن ہوں. تین قسم کے آدمیوں کے لیے
جنت کا۔ فرمایا جو حق پر ہوتے ہوئے جھگڑے کو ختم کر دے اس کے لیے جنت کے فرش پر میں بحال کرتا ہوں۔ اور دوسرا آدمی کہ جو بات کے اندر بھی جھوٹ بولنا چھوڑ دو اس کے لیے جنت کے درمیان میں گھر کرتا ہوں۔ اور تیسرا آدمی جس کے اخلاق اچھے ہو اس کے لیے جنت میں سب سے اونچے گھر کا رہتا ہوں۔ ابھی انشاءاللہ اور بھی کچھ احادیث مبارکہ کا اس حوالے سے تذکرہ باقی ہے۔ ماہ جمادی الثانی نہ صرف یہ سے شروع ہو چکا ہے بلکہ اس کا پہلا اشرا ختم ہونے والا ہے۔ جمادی الثانی کی 22 تاریخ کو امیر المومنین جانشین پیغمبر خلیفہ خلافت حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی وفات ہے۔ ابو بکر صدیق کے چاہنے والے اور انہیں محبت کرنے والے عام طور پر پورے سال میں خصوصی طور پر اس موقع کے اوپر ان کا تذکرہ کرتے ہیں، لیکن جو ابو بکر صدیق کے دشمن ہیں وہ بھی کسی موقع کو ہاتھ سے جانے نہیں دیتے۔ وہ جب جمادی الثانی کا مہینہ شروع ہوتا ہے تو وہ سیدنا کے بعد حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کی شہادت کا تذکرہ شروع کر دیتے اور بڑے زور انداز میں کہ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا جو ہے اس کے ساتھ بڑا ظلم کیا گیا۔ الامان والحفیظ کے سیدہ کے بطن مبارک میں ایک بچہ بھی تھا جس کی ولادت قریب تھی، مگر علی کی بیعت لینے کے لیے اور پیغمبر کی وفات کے چوتھے دن ان کی تدفین کے بعد میرے گھر کو میرے اوپر جلا دیا گیا اور میرے وطن کے اوپر دروازے کو گرایا گیا، جس کی وجہ سے بچہ جو ہے وہ ساکت ہو گیا اور فاطمہ الزہرا شدید زخمی ہو گئی اور 6 ماہ انہیں زخموں کے ساتھ رہتے ہوئے اپنی جان آفرین کے سپرد کر دی۔ اب آپ خود دیکھیں کہ جب بیچاری سادہ عوام کے سامنے اور ان چیزوں کی حقیقت کو نہ جاننے والی عوام کے سامنے جب یہ بات بیان کی جائے کہ عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے فاطمہ الزہرا کے پیٹ پر دروازے کو گرایا، عمر فاروق 300 آدمیوں کو لے کر آئے اور حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ کے گھر کو جلا دیا گیا۔ آپ خود بتائیں جو آدمی سنے گا اگر اس کا اس جھوٹ کے اوپر ایمان آ جائے اس کے دل میں ابو بکر عمر کے لیے محبت پیدا ہوگی یا کوئی پیدا ہوگی؟ تو یہ اس کا ایک خاص وسیلہ ہے۔
اور وہ کسی بھی موقع کو ہاتھ سے بالکل جانے نہیں دیتے۔ تو میں نے ان دنوں کے اندر جو ہمارے نوجوان احباب اور دوست فیس بک یوٹیوب دیکھ رہے ہیں تو ان کو معلوم ہے کہ ہر طرف اسی بات کو شروع کیا جا رہا ہے۔ تو جماعت اسلامی کی مناسبت سے میں نے چونکہ حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی عظمت اور ان کے فضائل کا تذکرہ کرنا تھا، تو میں نے مناسب سمجھا کچھ اپنے بھائیوں کے خصوصی حکم کے اوپر کہ اس عنوان کو سب سے پہلے بیان کیا جائے، کیونکہ جب ہم لوگوں کو بتاتے ہیں کہ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ جب جانشین پیغمبر بن گئے تو حضرت صدیق اکبر کی اسلام کے لیے بڑی خدمات ہیں۔ یہ قرآن مجید جو اس وقت کتابی شکل میں یکجا میرے اور آپ کے پاس موجود ہے، تاریخ اس بات کے اوپر سے اتفاق گواہ ہے کہ یہ کام اس کا حکم دینے والے، مشورہ دینے والے حضرت فاروق اعظم تھے، اور صحابہ کی کمیٹی بنا کر ان سے یکجا لکھوانے کا حکم دینے والے حضرت ابو بکر صدیق۔ یہ جو آج پوری دنیا میں نسخہ موجود ہے، یکجا موجود ہے، ایک جگہ کے اوپر موجود ہے، اس کو سب سے پہلے کس دور خلافت میں لکھوایا گیا؟ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے دور خلافت میں لکھوایا گیا۔ مشورہ حضرت فاروق نے دیا اور لکھنے کا حکم ابو بکر صدیق نے دیا۔ ان کے دور خلافت کے اندر اس کام سے مکمل کیا گیا۔ کہتے ہیں بہت اچھا کام ہے۔ حضرت ابو بکر صدیق کے دور خلافت میں مسیلمہ کذاب کے خلاف جنگ ہوئی، ختم نبوت کا دفاع کیا گیا، بڑا عظیم کام ہے۔ لیکن کہتے ہیں مانعین زکات کے خلاف جہاد کیا گیا، ان کو زکات کے اوپر لایا گیا اور انکار کرنے والوں سے قتال کیا گیا، بڑا اچھا کام ہے۔ لیکن کہتے ہیں یہ سارے کام تو خلافت کے بعد ہوئے، خلافت ملنے سے پہلے جو فاطمہ کے ساتھ کام ہوا اس کو کیوں نہیں بیان کیا؟ کہ انہیں معلوم ہے کہ ہم اہل سنت والجماعت ان چیزوں کو بیان کریں گے، صدیق کی عظمت کو خراج تحسین پیش کریں گے، وہ اس عنوان کو ہوا دیتے جس سے سادہ لو عوام اور مسلمان بیچارے جو ہے وہ پریشان ہو جاتے ہیں۔ تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی خلافت کے آغاز کے لیے ایک حدیث پاک میں پہلے عرض کرتا ہوں آپ کے لیے، تاکہ آپ کو معلوم ہو کہ حضرت ابو بکر صدیق کی جو خلافت ہے، عام طور پہ یہی تاثر دیا جاتا ہے کہ حضرت علی المرتضیٰ ابو بکر صدیق کی خلافت کے اوپر راضی، بولو راضی نہیں تھے نا، ان کی بات کر رہا ہوں، دوسرے طبقے کی بات کر رہا ہوں۔ یہ دیکھیے میں حدیث کے بعد آپ کے لیے عرض کرتا ہوں، خود امیر المومنین سے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے وہ کیا بیان کرتے ہیں۔ یہ حدیث پاک کی کتاب ہے، مستدرک حافظ بہت بڑے حافظ الحدیث، ان کی یہ کتاب ہے مستدرک حافظ، اللہ اکبر۔ اور اس میں باقاعدہ جو عنوان ہے جس جگہ کے اوپر حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت کا تذکرہ ہے، اسی باب میں حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کی یہ بات موجود ہے۔ دیکھیے جی ذرا، بہت بڑے تابعی ہیں سعد بن طوحان، وہ کہتی ہے خطبنا علی حین ضربہ ابن ملجم، حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کو جب ابن ملجم نے ضرب لگائی، آپ زخمی ہو گئے، آپ نے ہمیں ایک خطبہ دیا۔ جب آپ خطبہ دے رہے تھے فقلنا،
ہم نے ایک درخواست کی، کون سی؟ یا امیر المومنین استخلف علینا، کوئی جانشین مقرر کر دیجیے۔ آپ تو جانے والے ہیں، اسباب ظاہری یہی بتلا رہے ہیں، استخلف علینا، کوئی جانشین مقرر کیجیے، ہمارے اوپر کسی کو خلیفہ بنا دیجیے۔ فقالا، تو حضرت علی نے فرمایا اترککم کما ترکنا رسول اللہ، میں تمہیں اسی طرح چھوڑ کے جانا چاہتا ہوں جس طرح ہمیں رسول اللہ چھوڑ کر گئے۔ حضرت ابوبکر صدیق کی جو خلافت ہے نا، یہ صحابہ کرام کے فہمی مشورے سے منعقد ہوئی ہے۔ یہ صحابہ کرام کے کیا ہے فہمی؟ اس بارے میں اگر آپ یہ کہیں کہ کوئی ایسی حدیث بتائیں جس میں اللہ کے نبی نے صراحتاً حکم دیا ہو کہ میرے بعد خلیفہ ابو بکر ہوں گے، ایسی کوئی حدیث نہیں ہے۔ اشارات ہیں، اشارات کہ آپ نے مرسل وفات میں 15 نمازوں کے لیے اپنے مصلی پہ نائب اپنی موجودگی میں کس کو بنایا؟ بولو تو صحیح ہے، کس کو بنایا؟ حضرت ابو بکر، حالانکہ اس وقت حضرت علی کے مرتضیٰ بھی موجود ہیں، فاروق، عثمان، عباس، سارے صحابہ موجود ہیں، مگر مصلی کے اوپر جو آخری 3 دنوں میں نمازیں پڑھائی گئی اس کے لیے اپنا نائب کس کو بنایا؟ حضرت ابو بکر، ہاں جی، حضرت ابو بکر صدیق کو بنایا۔ اور اسی طرح کچھ اشارات ملتے ہیں، لیکن بالتاکید اللہ کے محبوب پیغمبر کی طرف سے کسی ایک صحابی کا بھی نام لے کر اپنے بعد خلافت کا تذکرہ دے گا۔ ہمارا تو یہ دعویٰ ہے کہ ابو بکر صدیق کی خلافت منعقد ہوئی ہے وہ اشارات سے، اور اصل دلیل کیا ہے؟ صحابہ کرام کا اجماع۔ صحابہ کا کیا ہے جی؟ ہاں، صحابہ کرام کا اجماع ہے۔ دیکھیے، تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا گیا جانشین مقرر کیجیے، تو انہوں نے کیا کہا؟ میں تمہیں اسی طرح چھوڑ کے جانا چاہتا ہوں جس طرح ہمیں چھوڑ کے کون گئے تھے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ کہتے ہیں ہم نے اللہ کے رسول سے ہم نے کہا تھا یا رسول اللہ استخلف علینا، کوئی جانشین مقرر کر دیجیے۔ فقالا، اللہ کے نبی نے فرمایا ایجعل اللہ فیکم خیرا، اگر اللہ تم میں کوئی خیر معلوم کرے گا، اللہ کو کوئی خیر نظر آئی، یولی علیکم خیارکم، تو تمہارے اوپر حکمران اسی کو بنائے گا جو تم میں سب سے بہترین ہو، جو تم میں کیا ہوگا؟ سب سے بہترین ہوگا۔ قال علی قال حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں فعلم اللہ فینا خیرا، اللہ نے پھر ہمارے اندر خیر کو دیکھا، فولا علینا ابا بکر، ہمارے اوپر حکمران بنا دیا کس کو؟ تو یہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اپنا فرمان ہے۔ یہ تاریخ کی کتاب سے نہیں میں پڑھ رہا، یہ میں حدیث سے پاک کی کتاب سے پڑھ رہا ہوں، اور آپ جا کے اس روایت کے بارے میں کہہ رہے ہیں کہ یہ روایت صحیح ہے۔ نیچے علامہ صاحبی فرما رہے ہیں کہ یہ روایت صحیح ہے، تو کیا پتہ چل گیا؟ حضرت ابو بکر صدیق کی خلافت کو علی نے کون سی خلافت قرار دیا ہے؟ خیر والی یا شر والی؟ کب کہا ہے؟ ابو بکر کے دور خلافت میں یا اپنی شہادت کے وقت؟ اب ہم حضرت علی کی وہ بات مانے جو صحیح سند کے ساتھ حدیث کی کتابوں میں موجود ہے، یا تاریخ کی دوسری روایات کو مانے؟ کس کو مانے؟ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اپنی بات معتبر ہوگی۔ تو جب حضرت علی خود کہہ رہے ہیں کہ اللہ رب العزت نے ہمارے اندر خیر کو دیکھا، خیر کا علم پایا،
تو اللہ رب العزت نے ہم میں سے جو سب سے بہترین تھے ابو بکر صدیق، ان کو اللہ کے نبی کا جانشین مقرر کر دیا، ان کو حکمران بنا دیا۔ اس لیے یہ بات اپنے ذہن میں رکھے کہ حضرت علی رضی اللہ، یہ بات بھی کی جاتی ہے، یہ بھی آپ کے ذہن میں خلافت کے حوالے سے بھی بات کر دوں کہ وہ جو واقعہ فقط بیان کیا جاتا ہے کہ جس میں یہ ہے کہ حضرت فاطمہ ناراض ہو کر کیا ہے چلی گئی، 6 ماہ تک ابو بکر صدیق کو بلایا نہیں، ابو بکر صدیق کو بلایا نہیں، سلام نہیں کیا، اور پھر کہا کہ میں علی جب میرا انتقال ہو جائے ابو بکر عمر کو میرے جنازے کی اطلاع نہ دینا، اور پھر آگے ہے کہ جب تک حضرت فاطمہ زندہ رہی علی نے ابو بکر کی بیعت بھی نہیں کی، 6 ماہ تک بیعت نہیں کی۔ جنہوں نے مجھ سے کئی دفعہ واقعہ فقط سنا ہے ان کو معلوم ہونا چاہیے کہ یہ آگے جتنی کہانی ہے اس کو جگا دے، جا اس طرح نہ بیٹھے، سیدھے ہو کر بیٹھے تاکہ کوئی بات سمجھ جائے، میل کریں گے۔ یہ جو کہانی ہے کہ فاطمہ غضبناک ہو گئی، 6 ماہ تک کلام نہیں کیا، جنازے کی اطلاع نہ دینا، میرے جنازے پہ اس کو آنے نہ دینا، علی نے 6 ماہ تک بیعت نہیں کی۔ اس روایت کے راوی اور اس واقعے کو بیان کرنے والے آدمی کا نام کیا ہے؟ امام الزہری۔ امام یہ یاد کرنے کا میں نے کئی دفعہ سنائی ہے دوستوں کو، بخاری میں اما عائشہ صدیقہ کی روایت جو ہے وہ صرف ابو بکر صدیق نے جب اللہ کے نبی کی حدیث سنائی کہ ہم انبیاء کی دنیا کی کوئی وراثت نہیں ہوتی، اس پہ ختم ہو جاتی ہے، آگے الفاظ بخاری میں کہ کالا کا، اگر اما عائشہ بات کرتی تو الفاظ کیا ہوتے؟ قالت کا، اما عائشہ کی بات ہوتی تو الفاظ ہوتے قالت، مگر اما عائشہ کی بات نہیں ہے یہ بات محدث زہری کی بات ہے، وہ بیان کرتا ہے کہ غضبناک ہو گئی، وہ کہتا ہے کہ 6 ماہ تک کلام نہیں کیا، وہ کہتا ہے کہ علی نے 6 ماہ بعد بیعت کی۔ یہ واقعہ کس ہجری کا ہے؟ اللہ کے نبی کی وفات کس سال ہجری میں ہوئی ہے؟ کوئی پتہ ہے؟ آپ کی وفات کے سن 11 ہجری میں، کیونکہ یہ ہجری سال کا آغاز ہجرت مدینہ سے ہوا ہے، آپ نے 10 سال مدینے میں گزارے، 11واں سال تھا ہجرت کا کہ آپ کی وفات ہوئی ہے۔ اللہ کے نبی کی وفات کا سن کون سا ہے؟ سارے بولو کون سا سن ہے؟ 11 ہجری ہے، 11 ہجری ہے، اور اس واقعے کو بیان کرنے والا راوی کب پیدا ہوا ہے؟ 50 ہجری۔ کب پیدا ہوا ہے؟ درمیان میں کتنے سال کا فاصلہ ہے؟ کتنے سال کا فاصلہ ہے؟ 40 سال کا فاصلہ ہے۔ یہ نہیں بیان کرتا بخاری میں، آپ دیکھ لیں کبھی کوئی آپ سے کہے تو آپ اس کو دکھائیں، نہ سمجھ آئے تو میرے پاس نہیں ہے، میں حوالہ نکال کے دوں گا کہ وہ راوی کو بیان کرنے والا ہے تعالیٰ کے ساتھ اگلا واقعہ وہ کب پیدا ہوا ہے، کس سن میں؟ سارے لوگوں کے سن میں 50 ہجری میں۔ واقعہ کس سن کا ہے؟ 11 ہجری کا ابو بکر صدیق کی خلافت کا، جو آدمی پیدا ہی 40 سال بعد ہوا ہے، درمیان میں راوی بھی کوئی نہیں ذکر، درمیان میں واسطے کا بھی بیان نہیں ہے، تو اس کی بات معتبر ہو سکتی ہے؟ یہ ہے سارا واقعہ سبب، اور اس کو کوئی حقیقت نہیں جانتا۔ اسی طرح اس واقعے کو ہم کو تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیا فرما رہے ہیں کہ ابو بکر صدیق کی خلافت خیر والی ہے یا شر والی؟ زور سے بولو، خیر والی۔ اب آئیے ذرا حضرت فاطمہ کے حوالے سے 2 باتیں کرتے ہیں کہ حضرت فاطمہ کے بطن مبارک میں بچہ تھا، عمر دروازے پر گئے، علی بیعت نہیں کر رہے تھے، انہوں نے دروازے کو دھکا دیا، دروازہ فاطمہ الزہرا پہ گرا، بچہ ساکت ہو گیا، فاطمہ زخمی ہو گئی اور 6 ماہ تک زخموں کی داغ نہ لاتے ہوئے شہادت پا گئی۔
سب سے پہلے یہ بات سنیں توجہ کے ساتھ، نوٹ فرمائیں اس بات کو۔ اللہ کے نبی کی وفات کے بعد حضرت فاطمہ کے ہاں کسی بچے کی ولادت ہوئی نہیں۔ آپ کے تینوں بیٹے حسن، حسین اور محسن اللہ کے نبی کے دور میں پیدا ہوئے ہیں۔ حضور نے تینوں کے نام خود رکھے، یہ جھوٹ ہے۔ جب حضرت اللہ کے معروف پیغمبر کی وفات ہوئی ہے، فاطمہ کے بطن میں کوئی بچہ موجود، تین بیٹے حسن، حسین اور محسن تینوں پیدا ہوئے، لیکن کس دور میں؟ بولو کس دور میں؟